بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء اکرام، شرح العقائد النسویہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم اسباب علم میں سے ایک سبب یعنی حواس پر کلام کر چکے اور ہر حادثے کو تفصیلی طور پر ہم نے بیان کیا، اور اس پر جو اعتراضات وغیرہ تھے ان کا بھی ذکر ہم کر چکے۔ آئیے آج دوسرے سبب کی طرف چلتے ہیں کہ جس سے مخلوق کو علم حاصل ہوتا ہے۔ آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والخبر الصادق ای المطابق للواقع فإن الخبر کلام یکون للنسبة خارج تطابقه تلك فیکون صادقا او لا تطابقه لیکون کاذبا فالصدق والکذب على هذا من اوصاف الخبر وقد يقالان بمعنى الاخبار عن الشيء على ما هو به اولا على ما هو به ای الاعلام بنسبة تامة تطابق الواقع اولا تطابقه فيكونان من صفات المخبر فمن ها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة على نوعين احدهما الخبر المتواتر سمی بذلك لما انه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي۔ یہاں تک پہلے عبارت کو دیکھ لیجئے۔ دوسرے سبب کو ماتن و شارح مل کر بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خبر صادق کے ذریعے سے بھی مخلوق کو علم حاصل ہوتا ہے۔ خبر صادق سے کیا مراد ہے؟ شارح نے خود بیان فرمایا ای المطابق للواقع، کہ خبر صادق سے مراد یہ ہے کہ کسی خبر کا واقعے کے مطابق ہونا۔ اب واقعے کے مطابق ہونے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے فإن الخبر کلام یکون لنسبته خارج تطابقه تلك فیکون صادقا او لا تطابقه فیکون کاذبا۔ فرماتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ ہر خبر یعنی جملہ خبریہ جو ہے وہ کلام ہوتا ہے، اور ہر کلام کے لیے ایک نسبت ہوتی ہے اور اس نسبت کے لیے ایک خارج ہوتا ہے۔ وہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہو تو یہ خبر صادق ہوگی، اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہو تو اس کو خبر کاذب کہا جائے گا۔ نسبت کلامیہ کسے کہتے ہیں؟ نسبت کلامیہ جو دو کلموں کے تضمن سے سمجھی جاتی ہے، جو دو کلموں کے تضمن سے سمجھی جاتی ہے اسے نسبت کلامیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، تو اس سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ زید کے لیے قیام ثابت ہے۔ تو اب یہ نسبت کلامیہ یعنی زید کی طرف ہم نے قیام کی نسبت کر دی ہے۔ تو زید مسند الیہ ہے، قائم جو ہے مسند ہے، اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زید موضوع ہے اور قائم محمول ہے۔ تو یہ کلام کے اندر دو کلموں کو ہم نے جو جمع کیا ہے، ایک ہی دوسرے کی طرف نسبت کر دی ہے، اس کو نسبت کلامیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت کلامیہ۔ پھر یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نسبت کلامیہ آیا نفس الامر میں بھی یہ نسبت ہے، یعنی جس طرح نسبت کلامیہ ہم نے بیان کی ہے تو نسبت کے کلامیہ کے لیے نفس الامر بھی ہے۔ اب نفس الامر یعنی خارج میں بھی وہ واقعی ایسے ہے جیسا کہ کلام کے اندر ہے، یعنی خارج میں بھی زید واقعی کھڑا ہے یا نہیں۔ تو اگر یہ نسبت کلامیہ نفس الامر یا خارج کے مطابق ہوگی تو اس کو کہا جائے گا یہ خبر صادق ہے، اور اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہوگی تو یہ خبر کاذب ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ کاذب ہے۔ تو اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالی فرمائے دوبارہ پھر دیکھیے گا والخبر الصادق، اور فرماتے خبر صادق سے کیا مراد ہے؟ فرماتے المطابق للواقع، کہ خبر کا واقع کے مطابق ہونا۔ فإن الخبر یعنی خبر کا واقع کے مطابق ہونے سے کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں فإن الخبر کلام، کہ خبر جو ہے وہ کلام ہے، فیکون لنسبتہ، پھر اس کلام کی نسبت کے لیے، نسبت ہی اس کلام کی نسبت کے لیے خارج ایک خارج ہے، یعنی نسبت کلامیہ کے لیے ایک نسبت خارجیہ بھی ہے۔ تطابقہ تلک، تو یہ نسبت کلامیہ تطابقہ کی ضمیر خارج کی طرف راجع ہے، تو یہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہوگی، اگر ہو تو فرماتے ہیں فیکون صادقاً، تو یہ خبر صادق ہوگی۔
اولا تطابقہ یا نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں ہوگی تو فیکون کاذبا، تو یہ نسبت جو نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہوگی تو یہ کاذب ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں فالصدق والکذب علی ھذا من اوصاف الخبر، تو صدق اور کذب علی ھذا یعنی اس تعریف کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ صدق اور کذب من اوصاف الخبر یہ خبر کے اوصاف میں سے ہوں گے، یعنی خبر ایسے سمجھ لیں کہ یہ موصوف ہوگی اور صدق اور کذب اس کی صفت بنیں گے۔ وقد یقالان، اور کبھی ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی صدق اور کذب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بمعنی الاخبار عن الشیء علی ما ہوا به، کہ خبر دینا یعنی صدق اور کذب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس معنی میں، کس معنی میں کہ الاخبار عن الشیء علی ما ہوا به، کہ کسی شے کے بارے میں خبر دینا علی ما ہوا به اس بنا پر جس طرح کہ وہ ہے، جس طرح وہ شے ہے اسی طرح خبر دینا یہ صدق ہوتا ہے۔ اولا علی ما ہوا به، یا خبر دینا کسی شے کے بارے میں اس طرح کہ جس طرح وہ نہیں ہے، خبر دینا کسی شے کے بارے میں اس طرح جس طرح وہ نہیں ہے تو اس کو کذب کہا جاتا ہے۔ آگے شارح مزید اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ای الاعلام بنسبت تامۃ تطابق الواقع او لا تطابقہ، کہ خبر دینا نسبت تامہ کے ساتھ، وہ نسبت تامہ جو واقع کے مطابق ہوگی یا واقع کے مطابق نہیں ہوگی۔ جی تو اگر تو نسبت تامہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور وہ نسبت تامہ جو کہ واقع کے مطابق ہے تو یہ صدق ہے، جی او لا تطابقہ، یا وہ نسبت تامہ جو ہے وہ واقع کے مطابق نہیں تو یہ کیا ہوگی؟ کذب ہوگی۔ تو یہ خبر دینا، تو اس سے شارح فرماتے ہیں فیکونان من صفات المخبر، تو اس اعتبار سے یہ مخبر کی صفات میں سے ہے، مخبر کے اوصاف میں سے ہے۔ پہلے جو تھا وہ خبر کے اوصاف کی بات کی تھی، اب بیان کر رہے ہیں کہ یہ مخبر کے اوصاف میں سے ہوگا۔ فمنھا ہنا، پس یہاں سے ہی یقع فی بعض الکتب، یہاں سے ہی فرماتے ہیں کہ بعض کتب کے اندر جو ہے وہ یوں واقع ہوا ہے، کس طرح کہ الخبر الصادق بالوصف، یعنی بعض کتب کے اندر الخبر الصادق فرمایا گیا وصف کے ساتھ، یعنی مرکب توصیفی بیان کیا گیا، الخبر موصوف اور الصادق اس کی صفت۔ وفی بعدھا، اور بعض کتب کے اندر آیا ہے خبر الصادق بالاضافت، یعنی خبر الصادق مرکب اضافی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ دونوں اعتبارات سے تعریف بھی کر دی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صدق اور کذب یہ کیا کہتے ہیں صدق اور کذب جو ہے یہ خبر کے اوصاف میں سے واقع ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مخبر کے اوصاف میں سے واقع ہوتے ہیں، مخبر کی صفات میں سے واقع ہوتے ہیں۔ تو اسی بنا پر بعض کتب کے اندر الخبر الصادق مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے، اور بعض کتب کے اندر خبر الصادق کی بھی آیا ہے، یعنی مخبر کی اوصاف، مخبر کی صفات اور مخبر کے اوصاف میں سے۔ اچھا آگے فرماتے ماتن علی نوعین، یہ خبر صادق جو ہے دو قسموں پر ہے۔ احدہما، ان میں سے پہلی الخبر المتواتر، خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر کی وجہ تسمیہ آگے شارح بیان فرما رہے ہیں کہ خبر متواتر کو خبر متواتر کیوں کہتے ہیں، تو ارشاد فرماتے سمیہ بذالک، کہ خبر متواتر کو یہ جو نام دیا گیا ہے لما انہ لا یقع دفعتاً، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ لا یقع دفعتاً، یہ خبر یک بارگی نہیں واقع ہوتی، ایک دم ہی یہ واقع نہیں ہوتی کہ ایک وقت میں بیٹھ کر اس سارے بندے ایک دم اس کو بیان کر دیتے ہیں، ایسے یہ واقع نہیں ہوتی۔ بل علی التعاقب والتوالی، بلکہ یہ خبر جو واقع ہوتی ہے یہ یکے بعد دیگرے اور لگاتار واقع ہوتی ہے، یکے بعد دیگرے اور لگاتار واقع ہوتی ہے، اس وجہ سے اس خبر کو خبر متواتر کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس خبر کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تواتر کے جو معنی ہوتے ہیں نا، تواتر کے معنی بھی ہیں کسی کام کے وقفہ کے ساتھ لگاتار ہونا، کسی کام کا وقفے کے ساتھ لگاتار ہونے کو تواتر کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس خبر کو متواتر کہا جاتا ہے کہ یہ لگاتار ہوتی ہے اور یکے بعد دیگرے ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟
آگے فرماتے ہیں وہوا سے کیا مراد ہے؟ الخبر الثابت علی السنۃ قوم لا یتصور تواطؤهم ای لا یجوز العقل توافقهم علی الکذب ومصداقه وقوع العلم من غیر شبہات۔ یہاں تک پہلے دیکھ لیں تو یہ خبر متواتر کی تعریف یہاں سے بیان فرمانے لگے ہیں۔ خبر متواتر کی تعریف آپ پہلے بھی کتب کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے کہ خبر متواتر کی تعریف یہ ہے کہ وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو ہر زمانے کے اندر اتنے لوگ بیان کریں کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل جائز قرار نہ دے، جن کا جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل جائز قرار نہ دے، اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ یہ خبر متواتر کی تعریف آپ کئی مرتبہ کتب کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، وہ تعداد کتنی ہونی چاہیے، اس میں مختلف اقوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگ خبر متواتر کے حوالے سے تعداد بیان کرتے ہیں کہ خبر متواتر کو بیان کرنے والے بعض نے کہا وہ 5 ہوں ہر دور کے اندر کم از کم، اور بعض نے کہا جناب وہ 10 ہوں جی، تو کسی نے کہا کہ جی وہ راوی کم از کم 40 ہوں۔ تو مختلف قسم کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک قول کے مطابق 70 راوی ہونا بھی انہوں نے ضروری قرار دیا ہے جی۔ کسی نے 5 کہا، کسی نے 10 کہا، کسی نے 12، 20، 40، 70 راوی ہوں، تو کہتے ہیں کم از کم اتنے راوی ہوں اس کو بیان کرنے والے۔ یہ بعض کے قول کے مطابق ہے، جبکہ جمہور محققین کا یہ نظریہ اور یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ متواتر میں راویوں کی تعداد کا کوئی تعین نہیں ہے، راویوں کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کے فیصلہ کرنے پر ہے کہ عقل جو ہے وہ خود فیصلہ کرے گی کہ یہ اتنے لوگ ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خبر بھی دو طرح کی ہوتی ہے، اور اس طرح افراد بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ خبر 2 طرح کی ہونے سے کیا مراد ہے کہ بعض اوقات خبر ایک بڑی اہمیت والی ہوتی ہے جی، اور بعض اوقات خبر اتنی اہمیت والی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے وہ شخصیتوں کا بھی اعتبار ہوتا ہے کہ بعض لوگ انتہائی قابل اعتماد ہوتے ہیں، قابل بھروسہ ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ تو اگر تو خبر بڑی ایک اہمیت والی ہے تو لہٰذا اگر خبر بڑی اہمیت والی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ بھی اسی طرح انتہائی قابل اعتماد ہوں اور لوگ بھی زیادہ ہوں جی، تو عقل پھر فیصلہ کرے گی کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ اور اسی طرح اگر خبر اتنی اہمیت والی نہیں ہے تو اس میں اتنے لوگوں کا خبر دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہوگا، یعنی تھوڑے لوگ بھی اگر خبر دے دیں گے، کیونکہ خبر اتنی اہمیت والی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر تھوڑے لوگ بھی اگر خبر دے دیں گے تو عقل فیصلہ کرے گی کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے۔ تو بہرحال جمہور محققین کا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ خبر متواتر کے راویوں کی تعداد کے حوالے سے کوئی تعین نہیں ہے، راویوں کی تعداد متعین نہیں ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں، فرماتے وہوا سے مراد ای الخبر الثابت علی السنۃ قوم، وہ خبر جو ثابت ہو ایسے لوگوں کی زبانوں پر لا یتصور تواطؤہم، کہ ان کا متفق ہونے کو تصور نہ کیا جا سکتا ہو، علی الکذب، جھوٹ پر۔ یہاں پر ماتی نے فرمایا لا یتصور، ان کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو، تو شارح نے آگے بیان کیا تھا ای لا یجوز العقل توافقہم، کہ عقل جو ہے وہ ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو جائز قرار نہ دے، ممکن قرار نہ دے، کیونکہ لا یتصور سے تو مراد تصور تھا، تصور تو ہو ہی سکتا ہے جی، تو تصور ہونے سے شارح نے بتایا کہ یہاں پر تصور ہونے سے مراد یہ کہ عقل جو ہے وہ جائز قرار نہ دے ان کے متفق ہونے کو، کس چیز پر؟ جھوٹ پر، کہ جھوٹ پر اتنے لوگ جو ہے وہ متفق نہیں ہو سکتے۔ تو یہ خبر متواتر کی تعریف ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِصْدَاقُهُ وُقُوعُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ شُبْہَةٍ، خبر متواتر کا مصداق، خبر متواتر کے مصداق سے کیا مراد ہے؟ خبر متواتر کے مصداق سے مراد یہ ہے کہ یہ خبر متواتر کی جو چیز تصدیق کرے کہ یہ خبر متواتر ہے، جو خبر متواتر کی تصدیق کرے، مصداق سے مراد ہے جو وہ شے کہ جو خبر متواتر کی تصدیق کرے کہ یہ خبر متواتر ہے، یا جو اس کے حد تواتر کو پہنچنے پر دلالت کرے، یعنی جو چیز یہ بات بتا دے کہ یہ خبر جو ہے وہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے وہ یہ ہے کہ وقوع العلم من غیر شبہ، اور وہ یہ ہے کہ علم کا وقوع ہو بغیر شبہ کے،
علم واقع ہو بغیر شبہ کے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا یہ خبر جو ہے خبر متواتر ہے۔ تو مصداق سے مراد وہ چیز جو خبر متواتر کی تصدیق کرے، جو یہ بتا دے کہ یہ خبر حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ وَهُوَ بِالضُّرُورَةِ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ ضروری كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة والأول أقرب وإن كان أبعد۔ یہاں تک دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جو خبر متواتر ہوگی، خبر متواتر بدیہی طور پر، بالضرورہ سے کیا مراد ہے؟ بدیہی طور پر خبر متواتر موجب للعلم ضروری، یہ علم یقینی کا موجب ہوتی ہے، یعنی خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ کل علم بالملوک الخالیہ، جیسا کہ گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم، فی الازمنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے زمانوں میں، گزرے ہوئے گزشتہ بادشاہوں کا علم، یہ خبر متواتر سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور اسی طرح والبلدان النائیہ، اور دور دراز کے جو شہروں کا علم ہے وہ بھی خبر متواتر سے حاصل ہوا، اور یہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے بدیہی طور پر۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ ترکیب کے حوالے سے کلام فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یحتمل العطف علی الملوک، ماتن کی یہ عبارت جو ہے وہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والبلدان النائیہ، یہ احتمال رکھتا ہے العطف علی الملوک، کہ اس کا عطف علی الملوک، ملوک پر ہو، یہ بھی احتمال ہے، وعلی الازمنہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بلدان النائیہ کا عطف الازمنہ پر ہو، یہی الازمنہ پر ہو۔ تو اگر تو ہم اس کا عطف بلدان النائیہ کا عطف جو ہے ملوک پر کریں تو یہ دو مثالیں بن جائیں گی، اور اگر اس کا عطف جو ہے ازمنہ پر کریں تو یہ ایک مثال بنے گی۔ اور کسی بھی چیز کے اندر دو مثالیں دینا ایک مثال دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عطف جو ہے وہ قریب میں ڈالنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ الحق للقریب ہوتا ہے، ثم للبعید ہوتا ہے۔ تو لفظی اعتبار سے تو بہتر تھا کہ بلدان کا عطف ازمینہ پر ڈالا جائے، اور معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہتر یہ تھا کہ اس کا عطف ملوک پر ڈالا جائے۔ تو شارح نے اسی بات کو فرمایا کہ معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اقرب یہی ہے کہ اس کا عطف ملوک پر ڈالا جائے تاکہ دو مثالیں بن جائیں۔ کیا مثالیں بن جائیں؟ دو۔ فرماتے یحتمل العطف علی الملوک، بلدان النائیہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ اس کا عطف ملوک پر ہو، یہ بھی ہے احتمال، اور وعلی الازمنہ، اور ازمنہ پر ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ والاول اقرب، اور اول اقرب ہے معنی کے اعتبار سے، یعنی ملوک پر عطف ڈالنا یہ اقرب ہے۔ وان کان ابعد، اگرچہ یہ لفظوں کے اعتبار سے ابعد ہے، دور ہے۔ اب جو ماتن کا متن تھا اس سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فہا ہونا امران، بس یہاں سے دو امر جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ احدہما، ان میں سے پہلا یہ کہ ان المتواتر موجب للعلم وذالک بالضرورت، پہلا امر یہ ثابت ہوتا ہے کہ متواتر جو ہے وہ موجب للعلم ہے، یہ علم کو واجب کرنے والا ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ وذالک، اور یہ یعنی تواتر کا علم کو واجب کرنا، یہ بالضرورت یہ یقینی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یقینی ہوتا ہے۔ فرماتے فإنا نجد من انفسنا، کہ بے شک ہم اپنے دلوں کے اندر پاتے ہیں کس چیز کو؟ العلم بوجود مکہ تھا و بغداد، شہر مکہ اور شہر بغداد کے وجود کے علم کو ہم اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِالْأَخْبَارِ، یا اخبار بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اخبار بھی، دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے، یعنی وجود مکہ اور وجود بغداد کے علم کو پایا جانا یہ نہیں حاصل ہوا الا بالاخبار، مگر یہ کہ خبروں کے ساتھ، الا بالاخبار یا الا بالاخبار، یا خبر دینے کے ساتھ۔ اب دیکھیں ہم بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شہر بغداد نہیں دیکھا لیکن وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور کے اندر اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ عقل ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال قرار دیتی ہے۔ تو ہم جو یہ شہر بغداد کا علم پاتے ہیں، یہ علم ایسا ہے جو حد تواتر سے ملنے والی خبر سے ہمیں حاصل ہوا، یعنی خبر متواتر سے ہمیں حاصل ہوا، اور یہ حاصل ہونے والا علم یقینی ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں جو ہمیں پتہ چلی یہاں پر، وَالثَّانِي أَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِهِ ضُرُورِيٌّ، کہ بے شک خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے، بھی کی ہی ضمیر خبر متواتر کی طرف راجع ہے، بے شک وہ علم جو خبر متواتر سے حاصل ہوا ہے یہ ضروری، یہ کیا ہے؟ بدیہی ہے۔
یعنی استدلالی نہیں ہے، اس بدیہی ہے، اور بدیہی مطلب جس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں تصور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وذالک، اور یہ یعنی اس کا بدیہی ہونا اس طور پر ہے، اس لیے کہ یحصل للمستدل وغیرہ، کہ یہ مستدل اور غیر مستدل دونوں کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ حتی الصبیان، یہاں تک کہ بچوں کو بھی اس سے علم حاصل ہو جاتا ہے، وہ بچے الذین لا اہتداء لہم، کہ جن کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہوتی، الی العلم، علم کی طرف، اس علم کی طرف بطریق الاکتساب، جو اکتساب کے طریق سے ہو، وہ ترتیب المقدمات، اور مقدمات کی ترتیب کے طور پر ہو، یعنی جن بچوں کو، جن لوگوں کو اس طرح علم حاصل کرنے کی طرف کوئی رہنمائی نہ ہو، مقدمات کو ترتیب دینے کی طرف کوئی رہنمائی نہ ہو، ان کو بھی خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے، اور علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ یقینی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، جو ہر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دوسرے سبب کو، جو مخلوق کے لیے سبب علم ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس پر مزید اعتراضات، جوابات ہم اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ کریں گے۔ تو دوسرا جو سبب ہے مخلوق کے لیے علم کا، وہ ہے خبر صادق، اور ساتھ خبر صادق کی ہم نے تعریف بھی بیان کی کہ خبر صادق کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں، ان میں سے پہلی قسم خبر متواتر ہے، اور خبر متواتر کی ہم نے تعریف بھی بیان کی، اس کی وجہ تسمیہ بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے اور بدیہی ہوتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ جو ہے دوبارہ حاضر ہوں گے، اس کو یاد کیجئے گا، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ حاضر